اگلا اسی سے ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ سن رکھا ہے کہ بڑے بزرگوں سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چند منافقین تھے، اس لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، تو ابتدا میں رفع الیدین کا حکم ہوا اور پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو وہ یہ جن بزرگوں نے آپ کو پٹی پڑھائی ہے کہ وہ بغلوں میں رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ان بزرگوں سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عید کی نماز میں حنفیوں نے بت رکھے ہوتے ہیں جو عید میں وہ زائد 6 تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز فرض تک تو بت نہیں رکھے ہوتے، اور وطر میں وہ ایک بت رکھے ہوتے ہیں جو یوں کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ آپ بت رکھ بھی لیں پوری نماز میں گر نہیں سکتا، ایسی ایکٹنگ سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہانی ہے. اچھا جب میں نے یہ ان کو بتایا نا کہانی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا، تو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ پبلک کو کہانی کس نے کرائی ہے؟ اور پھر خود اس کا غلط جواب دیا کہ حنفی لوگ یہ جواب دیتے ہیں، حالانکہ ہم وہ جواب دیتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کہیں کسی جاہل نے جو جواب دیا نا وہ سارے علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ رفع الیدین اس لیے کرتے تھے کہ بغل میں بت تھے. ہم نے کب کہا کہ بھائی رفع الیدین اس لیے کرتے تھے بغل میں بت تھے؟ کسی جاہل نے کہہ دیا ہوگا، وہ سارے بڑے بڑے علماء کی طرف منسوب کر کے، اور نیچے بیٹھے لوگ بھی واہ 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 سبحان اللہ، جیسے قوال ہوتا ہے نا اور وہ آگے بیٹھ کے اس کی قوالی سن رہے ہوتے ہیں. کسی ریلائبل مفتی، کوئی بھی جو پڑھا لکھا مفتی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغل میں بت کی وجہ سے رفع الیدین کیا جاتا تھا. عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے، میں یہ اکیڈمی سے سیڑھیاں اتر کے باہر جا رہا ہوں تو ایک بھائی نے مجھے روک لیا کہ جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ رفع الیدین کے اوپر ہمیں یہ حنفی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم پڑھ لیں نماز کا طریقہ. وہاں ایک بندہ جو پوڈری تھا، وہ نشے کی حالت میں یا درمیانی حالت میں تھا، وہ بتا رہا تھا، کانفیڈنس لیول اس کا یہ کہتا جی مولانا میں انہوں نے دسنا مسئلہ کیا ہے، وہ بت رکھ کے آندے سن تا رفع الیدین ہوندا سی. تو اس کو کسی رحمت اللہ علیہ نہیں سکھایا نا. رفع الیدین کے حق میں یہ جو دلیل ہے بتوں والی، یہ رفع الیدین والے نے تو نہیں سکھائی نا، اینٹی رفع الیدین نہیں سکھائی ہوئی ہے نا. اب یہ منکر ہو گئے. میں نے خیر اس کی تسلی سے بات سن لی. میں نے کہا میرے بھائی یہ میں اب اس کو کہتا کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا. میں نے کہا آپ عید کی نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہی شاید عید کی ہو. کہتا جی ہاں جی. تو میں نے کہا اس میں تو بار بار یوں نہیں کرتے. آہو جی یہ تو میں کدے سوچیا ہی نہیں. میں کہا مولوی کو پوچھ کے آنا ہے کہ اس داڑے بت رکھے ہوندے نے تسی. بالکل کہانی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. مجھے بتائیں وہ مسلمان جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جیسے دبنگ صحابہ موجود ہوں، وہاں کسی منافق کی جرت ہے کہ بت رکھ کے پیچھے کھڑا ہو؟ اور منافق تو ڈرتے تھے ان لوگوں سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافق بیمار بھی ہوتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اسے لوگ جان نہ لیں، اور جو کامل مومن تھے وہ بھی بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے تھے. حتیٰ کہ مسلم کے الفاظ ہیں اگر 2 بندوں کے سہارے ان کو ٹیک لگا کے مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے کہ انہیں منافق نہ سمجھا جائے. تو اس گھٹن کے ماحول میں، شیطان کے لیے جو گھٹن کا ماحول ہے اور ایمان والا ماحول، کسی کی جرت ہے کہ وہ بت رکھ کے آئے جہاں پہ بیمار بندہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ منافق نہ سمجھ لیں، تو وہاں پہ منافق بت رکھ کے نماز پڑھتے ہوں گے. بڑی کہانی کرائی جائے، پڑھے گئے ہو نا؟ پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے رحمت اللہ علیہ انا للہ مر مرگے سارے سر. اے پرانیاں گلاں کو نویں نویں گلاں لے آؤ، سب ختم ہو گئی نا. اگلا یہ کہ ہم نے یہ بھی بچپن سے سن رکھا ہے کہ اذان میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ حضرت عمر نے داخل کیا تھا. حضرت عمر نے داخل کیا تھا. تو آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شریعت ساز تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تراویح کی جماعت بھی شروع کروائی انہوں نے. تراویح کی جماعت نبی علیہ السلام نے خود پڑھی ہے 3 دن، کوئی نئی نہیں انہوں نے شروع کروائی، انہوں نے اس کو صرف ایک رینیو کر دیا کیونکہ نبی علیہ السلام کی خواہش بھی تھی. حضرت عمر کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو سنت کے اتنے عامل تھے، وہ کبھی ایسا کر نہیں سکتے تھے. یہ ایک بے سند روایت تھی جو ان کو بھی نہیں پتا، مشکات میں موجود ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر نے ایسے کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے تابعین نے کتنی جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، جو امام مالک تو تبع تابعی ہیں، ان تک بھی پہنچ گئی ہوگی تو انہوں نے اس طرح بیان کر دی، لیکن سند نہیں بیان کی. ان کی بڑا انصاف ہے، انہوں نے مرسل روایت بیان کی ہے. سر سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم تعلیم فرماتے تھے. سنن نسائی
اور سنن نبی داؤد کیا دور کی کتاب ہے؟ اور مشکات میں بھی پہلی جلد میں اذان والے چیپٹر میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، مشکات بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی کہ مشکات کے اندر موجود ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے. تو جو اذان میں الفاظ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم کیے ہیں ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا کہ حضرت عمر نے شروع کروایا ہے، یہ بھی کہانی ہے. اچھا جب میں نے یہ کہا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا. سر ایک کون سی کوئی کوئی جڑا تسی عجیب و غریب اپنے کو خضر بنایا وہ آ کے لوگوں کو یہ پٹکے پڑھا کے چلا جاتا ہے. ہر چیز سے منکر ہو گئے ہیں. سر برکت دیکھی ہے کیسے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اپنے بزرگوں سے اعلان برات کر دیا ہے. انہی کے بزرگوں نے تعلیمات دی تھی نا. یہ اصل میں ان کے ہوتے تھے سیاسی بیان. اب جب جوڈیشری میں پروف کرنے پڑے ہیں نا تو ان کو پڑ گئی مصیبت. یہ جوڈیشری میں تو پھر ہر چیز کی جرا و تعدیل ہوگی نا، تو وہاں یہ دلیل نہیں رکھتے کبھی بھی. لیکن ایک ٹکٹ میں کیسے یہ دو مزے کر رہے ہیں. پبلک کو کہانی کرائی ہے بڑی فٹ، گولی فٹ کرائی نے. بت رکھ کے آتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم بھی شروع کرایا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا تو ہم بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی چیز جاری کر دیتے ہیں تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. اور وہی حضرت عمر نے اگر بالفرض کرایا بھی ہوتا، اول تو نہیں کرایا، تو وہاں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بابین تو نہیں ہے نا ساتھ. ہے بابین نہیں اتھے ہی ہے، اتھے ہی ہے نا، بس ختم ہو گیا نا. تو سر ایک پر جھوم کے کون کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. جی.